تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے سینوں کے رازوں سے اللہ واقف ہے، اللہ نے تمہارے سینوں کے میل کو ہٹا دیا۔ یاد رکھو جن لوگوں نے جب کافر اور مسلمان لشکر احد میں ٹکرائے ہیں اس دن منہ پھیرا ہے، انہوں نے شیطان کی وجہ سے یہ عمل کیا ہے، پھر بھی اللہ اعلان کر رہے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ وہ دیکھ لو صحابہ کی غلطیوں کو اللہ علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا، ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ دے کر امت کو کہہ رہے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، میرے صحابہ کے معاملے میں خدا کا خوف کرنا، فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، کہ ان سے محبت کرنا محمد سے محبت کرنا ہے، ان سے بغض رکھنا نبی سے بغض رکھنا ہے۔ ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے محمد سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا ان یوشک فی النار، وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنائے۔ تو پھر رسول اللہ نے واسطہ دے کے کہا ہے یار میری جماعت کو چھوڑ دینا، میرے شاگردوں کو معاف کر دینا، انہیں اللہ نے بھی معاف کر دیا، میں نے بھی کر دیا، تمہیں بھی کہہ رہا ہوں۔ اور آگے فرمایا یاد رکھو اگر ایسا طبقہ تمہیں نظر آئے جو پھر بھی نہیں رکتا، جہاں تمہیں نظر آئے تو انہیں کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر کی وجہ سے اللہ کی تم پر لعنت ہو، اللہ کی تم پر، دشمن صحابہ پر لعنت کرنے کا حکم خود رسول اللہ نے دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ خود رسول اللہ نے دیا ہے۔ یہ جو نعرہ ہے نا حب صحابہ رحمت اللہ، کہ محمد کے صحابہ سے محبت رکھنا یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے، بغض صحابہ لعنت اللہ اور صحابہ اکرام سے بغض رکھنا ملعون ہونے کی نشانی ہے۔ یہ عین نعرہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ ان لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ جس کو اللہ بھی روک دے۔ اب اللہ نے نبی کی جماعت کو کیا کہا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار جگہ پہ اللہ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ انہیں عطا کیا ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ غفور حلیم، یقیناً اللہ معاف کرنے والے حوصلے والے ہیں۔ اللہ میں بڑا حوصلہ ہے، بڑا حوصلہ ہے۔ اللہ کے حوصلے سے مصطفیٰ کو حوصلہ ملا ہے۔